السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بد اخلاقی سے بچنے کا وظیفہ۔ جی ناظرین، آپ کے سامنے بد اخلاقی سے بچنے کا وظیفہ جو ہے یہ میں رکھنے جا رہا ہوں، جو کہ قرآن و حدیث سے ہے باحوالہ انشاءاللہ تعالی۔ یہ میرے پاس اس کی دلیل بھی موجود ہے اور صحیح حدیث سے یہ میں احباب کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ناظرین، اس کو اوپر عمل بھی کریں اور آگے لوگوں کے اندر اس کو شیئر بھی کریں، کیونکہ یہ بالکل قرآن و حدیث کے مطابق خالص بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بلغوا انی ولو آیہ۔ آپ کے پاس ایک آیت بھی میری آ جائے، ایک حدیث، ایک بات آ جائے، تو اس کو آگے لوگوں کی طرف کنورٹ کر دو، لوگوں میں کنورٹ کر دو، آگے سینڈ کر دو اس کو۔ تو یہ لیجئے ناظرین وہ وظیفہ، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء۔ اے اللہ، میں برے اخلاق، برے اعمال، بری خواہش اور ظاہری و باطنی بیماریوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ جی ناظرین، اس میں کتنی چیزیں اور بھی شامل ہو گئی۔ برے اخلاق سے تو پناہ مانگنی چاہیے، اس کے ساتھ برے اعمال بھی آ گیا، بری خواہش وہ بھی آ گیا، ظاہری اور باطنی بیماریاں یہ بھی آ گئی اس میں۔ یہ ٹوٹل چیزیں بنتی ہیں برا اخلاق 1، برا اعمال 2 اور بری خواہش 3، ظاہری اور باطنی بیماریاں 4، یعنی 4 چیزوں سے انسان اس میں پناہ مانگ رہا ہے۔ اور یہ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ سب سے اس میں قیمتی بات ہے برا اخلاق۔ تو یہ وظیفہ کرنا چاہیے، ہے لازمی طور پہ اس کا ورد کرنا چاہیے۔ اس کی تعداد حدیث میں موجود نہیں ہے، نہ اس کا وقت حدیث میں موجود ہے۔ آپ جتنا مرضی پڑھ لیں، جب مرضی پڑھ لیں۔ تو یہ تو ہوگا طریقہ کہ کرنا کیسے ہے۔ اور جی ناظرین، برا اخلاق اور اچھا اخلاق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اثقل فی المیزان، ترازو کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی چیز وزن رکھے گی تو وہ انسان کا اچھا اخلاق ہوگا۔ تو اس لیے اچھا اخلاق کے ساتھ رہنا چاہیے۔ دنیا کے اندر جو برے اخلاق والی چیزیں ہیں، برے اعمال والی چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کو چھوڑنا چاہیے اور اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے۔ بیٹا اگر بد اخلاق ہے تو اس کو یہ دعا سکھلائیں، بیوی اگر بد اخلاق ہے تو اس کو یہ دعا سکھلائیں، شوہر اگر بد اخلاق ہے تو اس کو یہ دعا سکھلائیں، وہ یہ پڑھے۔